نرگسیت نارسیسزم ایک موذی مرض ہے۔ اس مرض میں مبتلا شخص خود کو عقل کل سمجھنے لگتا، دل و دماغ کے سارے در و دریچے نصیحت، صائب مشورے اور حرف خیر کے لیے بند کر لیتا اور اپنی ذات کی قصوری چکی میں قید ہو کے رہ جاتا ہے۔ وہ گزرے کل کو بھول کر ہر روز ایک نیا بیانیہ اور نیا موقف بنانے کے ہنر میں طاق ہوتا ہے اور اپنی غلطیوں کے مذیقہ خیز جواز کو بھی افلاطونی دلیل سمجھنے لگتا ہے۔ عمران خان کی پوری سیاست اول و آخر اسی نرگسیت کی عبرت آموز کہانی ہے۔ 9 مئی اس نرگسیت کا نقطہ کمال تھا۔ کوئی مجھے چھو بھی نہیں سکتا، کوئی مجھے گرفتار نہیں کر سکتا، میں ناقابل تسخیر ہوں، کسی نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو میں خطرے ناک ہو جاؤں گا اور پورے ملک میں قیامت بپا کر دوں گا۔ اپنی گرفتاری سے پہلے ہی انہوں نے خود کو ریڈ لائن قرار دے رکھا تھا۔ 9 مئی بظاہر کارکنوں کا بے ساختہ پن، لیکن در حقیقت ایک منظم سازش کا شاخسانہ تھا۔ دفاعی تنصیبات، علامتوں اور شہداء کی یادگاروں پر حملوں کی حد تک یہ سازش کامیاب رہی، یہاں تک کہ لاہور کور کمانڈر کی رہائش گاہ راکھ کر دی گئی اور فدائین راولپنڈی میں GHQ کے پھاٹک تک جا پہنچے۔ بلوائیوں کی اس بڑی کامیابی کے باوجود وہ عناصر متحرک نہ ہو سکے جنہیں زنجیر رد عمل چین ریئیکشن کے طور پر بلووں کی آگ کو اداروں کے اندر تک لے جانا اور الاؤ بھڑکا کر خان صاحب کی امنگوں میں رنگ بھرنا تھا۔ خان صاحب اس شدید رد عمل کا بھی اندازہ نہ لگا پائے جو 9 مئی کے بعد سامنے آیا اور جس نے نہ صرف قومی سیاست کا منظرنامہ مکمل طور پر تبدیل کر دیا بلکہ خان صاحب کی سیاست کو بھی رنگا رنگ بیانیوں کا کفن پہنا کر ان کے دعووں کے آبنوسی تابوت میں ڈالا اور گہری قبر میں دفنا دیا۔ یہ وہ نوحہ ہے جو ہر بکھری ہوئی نرگسیت کا مقدر ہوا کرتا ہے۔ ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری دلیل تراشنے کے باوجود جب بات نہ بنی تو خان صاحب نے کہا کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ 9 مئی کا فائدہ کس کو ہوا، ہمیں تو نقصان پہنچا ہے، سو یہ کام انہی کا کیا دھرا ہے جنہیں اس کا فائدہ ہوا ہے۔ خان صاحب کو کون بتائے کہ حضور آپ نے سیاست کے میدان میں جس جمناسٹک کو متعارف کرایا اور جو دانش مندانہ اقدامات کیے ان سب کا فائدہ دوسرے ہی کے حصے میں آیا اور خسارہ آپ کو سمیٹنا پڑا۔ خان صاحب کی تاریخ سیاست پر نگاہ ڈالی جائے تو ان کی حکمت اور دانش کے ایسے ایسے شاہکار دکھائی دیتے ہیں جو خان صاحب کی سیاست کو پہ ہم زخم لگاتے اور ان کے حریفوں کو نہال کرتے رہے۔ کوئی پوچھے کہ اقتدار میں آنے اور چاروں طرف سے آتی ٹھنڈی معطر ہواؤں کے بہار آفریں موسموں میں آپ کو کیا سوجھی کہ فوری طور پر جنرل عاصم منیر کو ISI چیف کے منصب سے ہٹانے کی ضد لے بیٹھے۔ اس کا خسارہ کسے ہوا اور فائدہ کسے؟ جنرل فیض حمید کو اپنے اقتدار کے لیے ناگزیر سمجھ لینے اور ان کے سائبان تلے اشروں کی حکمرانی کا منصوبہ کس نے بنایا اور اس سے کیا حاصل ہوا؟ جنرل باجوہ کو توسیع دینے کے حکیمانہ فیصلے سے آپ کو کیا ملا؟ جب کوچ نکارہ بجنے لگا تو اسی جنرل باجوہ کو توسیع مزید کی پیشکش کیا پھل لائی؟ سائفر کا نام دے کر کاغذ کے ایک پرزے سے کھیلنے،
امریکہ کو متون کرنے اور پھر اس کی خوشنودی کے جتن کرنے کا مشورہ کیا اپوزیشن نے دیا تھا؟ تحریک عدم اعتماد کی آئینی مشق پر آتش زیر پا ہونے قاسم سوری سے ایک حیا سوز رولنگ دلوانے کا کیا فائدہ ہوا؟ راتوں رات قومی اسمبلی تحلیل کرنے کے جمہوریت کش اقدام سے کیا ہاتھ آیا؟ فرتے تیش میں قومی اسمبلی سے اجتماعی استعفوں سے آپ کمزور ہوئے یا آپ کے حریف؟ پھر عدالتوں کے ذریعے اسی قومی اسمبلی میں واپس آنے کی مشق رائیگاں نے کن چہروں پر کالک تھوپی؟ جب مئی 2022 میں طے پا گیا کہ پی ڈی ایم حکومت مستعفی ہو کر اسمبلیاں توڑ رہی ہے اور اگست 2022 میں انتخابات ہو جائیں گے اور جنرل باجوہ نے خود آپ کو اس کی ضمانت بھی دے دی، تو 25 مئی کو اسلام آباد پر چڑھائی کا مقصد کیا تھا؟ اس کا فائدہ یا نقصان کس کو ہوا؟ جنرل باجوہ کے دست معجز نما اور عدلیہ کی رسوائے زمانہ آئینی تشریح پر بننے والی پنجاب حکومت اور اسمبلی کو رخصت کر کے کس سے فائدہ ہوا؟ 10 برس سے خیبر پختونخوا میں قائم اپنی حکومت اور اسمبلی پر کلہاڑا چلانے سے کون سا مقصد حاصل ہوا؟ نومبر 2022 میں جنرل سید عاصم منیر کا راستہ روکنے کے لیے راول پنڈی پر چڑھائی سے پی ٹی آئی کو کیا حاصل ہوا؟ اعلیٰ فوجی عہدیداروں پر نام لے لے کر قتل کرنے کی سازش کا الزام لگانے سے آپ کے نامہ اعمال میں کتنا حسن آیا؟ آئی ایم ایف سے معاہدہ روکنے کی کوشش آپ کے کس کام آئی؟ کالم کی تنگے دامانی آڑے آ رہی ہے، ورنہ خان صاحب کے ایسے کارناموں کی فہرست بہت طویل ہے جن سے ان کی جھولی میں تو کچھ نہ آیا، البتہ ان کے حریفوں کو ناقابل تصور حد تک فوائد حاصل ہوئے۔ اگر نفع و نقصان والی دلیل مان لی جائے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ یہ تمام اقدامات خان صاحب کے نہیں، ان کے مخالفین کے تھے، یا پھر ان کا کوئی ہمزاد یہ سب کچھ کیے جا رہا تھا۔ ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ خان صاحب نے جو کچھ کیا چند غیر سیاسی مگر مؤثر مشیروں کی شے پر کیا۔ سیاسی شعور اور حرکیات سے بے بہرا ہونے کے سبب وہ آنکھیں بند کر کے چلتے رہے اور آج دہکتے ہوئے دشت بے اما میں یکا و تنہا کھڑے ہیں۔ عمران خان کی سب سے بڑی غلطی، جسے ام الاغلاط کہا جا سکتا ہے، یہ تھی کہ وہ صدقہ و خیرات اور عطا و بخشش کے فراغ دلانہ بہاؤ کے بل پر فلاحی اور رفائی منصوبوں کے دیار خیر و برکت سے سیاست کی طرف آ نکلے، جو سرے سے ان کے خمیر میں نہ تھی۔ ان کے پاس کرکٹ کا ہیرو ہونے کا چیک تھا، اس چیک کو کیش کرا کے انہوں نے اچھے اداروں کی بنیاد ڈالی، پھر وہی چیک اٹھائے وہ سیاسی بینک کے کاؤنٹر پر آ کھڑے ہوئے اور بھول گئے کہ ایک ہی چیک 2 بار کیش نہیں ہو سکتا۔ المیہ یہ کہ اب ان کے پاس آبرو مندانہ واپسی کا بھی کوئی راستہ نہیں بچا، اور اس سے بھی بڑا سانیہ یہ کہ وہ اپنے عہد اقتدار اور عرصہ سیاست میں کوئی ایک بھی روشن روایت نہ ڈال سکے جس کی یاد محرومیوں کی طویل یخبستہ سیاہ راتوں میں ان کے لیے جگنو ستارہ بنے۔ مزید اردو کالم پڑھنے اور سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو وزٹ کیجیے یا پھر ہمارے فیس بک پیج کو لائک کیجیے۔ Zigzag News